بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوری کا گاؤں لاسٹ ایپیسوڈ۔ معاذ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچرز خراب کر دیں اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی۔ کچھ بلا رہے ہیں، کچھ میرا سر کٹا ہوا ہے، کچھ میں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ او میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جاؤ۔ معاذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کر نکلا تو اس کو وہیں بیٹھا دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اسکائی بلیو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اللہ، بلیک بال جو ماتھے پر آتے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ میں دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا اپنے کھڑوس ہسبینڈ پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی رہنے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ معاذ نے اس کا گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا بٹ یہ نہیں بتایا کہ کس لیے۔ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لو گی سب سے۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا، کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی۔ وہ کراچی پر زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے نہیں ختم ہوتے۔ وہ بڑبڑایا، مگر مجھے نہیں جانا کراچی۔ وہ ہکلائی۔ واٹ؟ معاذ پلٹا، آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کر اپنی شو لیس باندھتے ہوئے بولا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں میکے جانے کو مری جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا اس کی حالت سے بے خبر۔ اس نے لاکھ آنسوؤں پہ بند باندھنے چاہے مگر میکے کے نام پر سارے بند ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتا دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھ میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھیں۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ معاذ پلیز مجھے نہیں جانا وہاں اس گھر میں دوبارہ، میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، اوکے ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ معاذ کو سخت حیرت سے ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کے اندر اتنا دکھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بیوقوف ہے مگر یہ کیا، اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کے سگے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا اور میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کو تو اپنے ماں باپ یاد بھی نہیں اور میں اسے اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ معاذ نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، اس کی شفقت بھی دیکھی تھی، لیکن منال نے نہ اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی شفقت۔ آج منال کھل کے روئی تھی اور وہ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جو میکے کا بھرم تھا اس نے توڑنا ہی بہتر سمجھا۔ معاذ نے منال کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو منال کچھ ریلیکس تھی، لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال، معاذ نے اسے پکارا۔ منال نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی بولی، آئی بیٹھو۔ معاذ نے لان میں پڑے چیئرز کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی، اسے شرمندگی اس بات کی تھی
کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی، معاذ کیا سوچتا ہوگا۔ سنو، وہ کافی دیر اسے گمسم دیکھتا رہا، آخر بولا، جی۔ منال نے سرگوشی میں جواب دیا۔ مرغے کو بادام کھلائے تھے کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلانے تھے۔ ہاں کھلائے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اب کیا بتاتی وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے لے کر کھائے۔ آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی ہے، اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا، پر مرغے سے زیادہ تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے، وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ فیروزی شرٹ پہ بلیو دوپٹہ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ منال اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور اٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ جا کہاں رہی ہو میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے اس جن کو، اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منال کی آنکھ کھولی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پر معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت سا ہو گیا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھی اس کے ہاتھ اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھا دیکھ کر لائٹ آن کی۔ منال، اس نے رائفل سائیڈ پر رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چلائی، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو ابھی مجھے مار دیں۔ منال روتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ معاذ اس اچانک سچویشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا منال، کچھ تو بولو، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اس طرح ڈرا کے مت ماریں، آپ اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے فائرنگ کرنے گئے تھے تاکہ میں مر جاؤں، وہ سسکیوں کے بیچ بامشکل بول پا رہی تھی۔ منال، میں کیوں تم سے نفرت کروں گا، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں تو میں بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائرنگ کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منال، منال، معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کے گال تھپ تھپائے۔ منال، ہوش میں آؤ منال، وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، شیر علی جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں۔ بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو، وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ سرکار، بی بی کے ساتھ جانا مناسب نہیں، آپ سمجھیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی اس کی ڈانٹ کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بات دل کو لگی، واقعی وہ منال کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار، میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بھائی ناز باجی کے ہسبینڈ تھے جو ڈاکٹر تھے۔ وہ منال کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ منال، اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بھائی اور حلیمہ خالہ بھی آ گئیں۔ کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بھائی کے پوچھنے پر معاذ نے ان کو سب کچھ بتایا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، ڈرانے کی کوئی بات نہیں، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہیں، میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے تو۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہیں۔ وہ مسکرائے اور چلے گئے، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔
माज साकिब भाई को गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो खाला मुस्कुराए जा रही थी। वो हैरान हुआ, खाला आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो सख्त हैरानी में था। भला ये कौन सा मौका था मुस्कुराने का, इसकी जान पे बनी थी। पगले, खुशी की बात ही तो है, खुश भी ना हो बंदा। वो उठी और माज का माथा चूमा। खाला क्या बात कर रही हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी से इन्हें देखते हुए बोला, बेटा जी तुम बाप बनने वाले हो। वो मुस्कुराते हुए बोली। माज को झटका लगा, खाला आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसाख्ती से बोला। एक तो वो पहले ही परेशान था, ऊपर से खाला, उफ। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया। ऐसा ही है, ऐसी हालत में चक्कर भी आते हैं और कमजोरी से कभी बेहोश भी हो जाती हैं औरतें। मैं कल इसे खुद लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। खाला माज ने इन्हें शानों से पकड़ा और सरगोशी में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें चुराता इनसे कह रहा था, जबकि खाला की जबान गूंगी हो गई थी हैरत से। माज, खाला की आवाज़ मुश्किल निकली, खाला क्या आप जानती नहीं कि इसके पेरेंट्स ने क्या किया था मेरी माँ के साथ? वो गुस्से से बोला, बेटा क्या किया इसके माँ बाप ने? मेरी माँ इसकी माँ की वजह से मरी थी। माज, खाला ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे चुप कराया। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शामिर भाई से शादी की थी। खाला सरगोशी में बोले जा रही थी, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो क्या तुम इसकी सजा इस मासूम को दोगे? तुम्हारे बाबा ने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। वो सख्त खफा थी। खाला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहक गया था, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। माज हाथों में अपना सर दबाए सोफे पे बैठा था। इसकी आंखों में अफसोस था, दर्द था, पछतावा था। खाला क्या खुदा मुझे माफ़ करेगा? अचानक वो पूछने लगा, मेरे बच्चे जिसका दिल दुखाया है पहले इससे माफ़ी मांगो। खुदा अपने हकूक माफ़ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के हकूक माफ़ नहीं करता जब तक उसके बंदे राज़ी नहीं हो जाते। खाला उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। माज उठा और बेड के करीब गया। वो किनारे पर बैठा इसे देखता रहा। कुछ देर बैठा रहा, फिर वजू करके नमाज के लिए निकल गया। फजर की अजान हुई तो मस्जिद को चल दिया। नमाज से वापसी पर जब वो घर आया तो खाला ने चाय बनाई हुई थी। बेटा चाय पियो, फिर तुम भी आराम कर लो, सारी रात नहीं सोए। वो चाय देते हुए कहने लगी। माज का सर भी भारी हो रहा था। वो लेटा तो उसकी आंखें भारी होती जा रही थीं और वो सो गया। माज की आंखें खुली तो इसने जल्दी से टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे और मनाल अब तक सो रही थी। इसने इसे गौर से देखा। वो गहरी सांसें ले रही थी। वो गहरी नींद में थी। इसकी नींद से वो बखूबी वाकिफ था। सोना इसका पसंदीदा मशगला था। वो मुस्कुराया और इसके बालों में उंगलियों से कंघा करने लगा। मनाल उठो, साकिब भाई ने बोला था। अगर देर तक ना उठी तो खुद उठा देना, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। साकिब ने साइड टेबल पर से पानी का गिलास उठाया, थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों पर गिराया और इसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। मनाल को हल्का हल्का होश आने लगा। इसने अंगड़ाई ली और आंखें खोल दी। मनाल कैसी तबीयत है? माज ने इसके गाल पर हाथ फेरा। मनाल बड़े आराम से लेटी माज को घूरे जा रही थी। माज इसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। माज की परफ्यूम की खुशबू इसने अपनी सांसों में उतारी। मनाल कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? अब माज को परेशानी हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो उठ बैठी और दोनों हाथों से सर पकड़ा। तुम उठ जाओ, मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। माज ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और वॉशरूम तक ले गया। तो मुंह हाथ धो लो, मैं अभी आता हूँ। वो इसे छोड़कर बाहर आया। हलीमा खाला जा चुकी थी। दिलशाद को कॉल की, जल्दी से नूरी को भेजो, आकर चाय बनाए। जी सरकार, अभी भेजता हूँ, वो झट से बोला। माज कमरे में गया तो मनाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। ओह पागल लड़की, छोड़ो ये सब, आराम से बैठ जाओ, कुछ देर नाश्ता कर लो, बाद में ये सब कर लेना। वो इसे इशारों से पकड़े सोफे पर ले आया। मनाल गौर से इसकी हरकतें देख रही थी। ये आज जिन को क्या हुआ? वो दिल में बोली। हाँ हाँ कह दो कि इस जिन को क्या हुआ, कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। माज ने अपने हाथ ऊपर किए। क्या मैंने ऐसा कब कहा? मनाल का हैरत के मारे पहले ही बुरा हाल था, ऊपर से माज को पता था वो इसे जिन बुलाती है, तो वो डर गई। माज आप ठीक तो हैं? मनाल ने इसके माथे
کو چھوا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، کب سے بیمار تھا، معاذ نے مسکرا کے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ منال کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ معاذ نے اس کا راستہ روک لیا۔ منال، اس نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ منال نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑی۔ وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا، میرے پاس دولت بہت ہے منال، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ منال سب سن رہی تھی۔ منال، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، آئی لو یو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ بھی شرما گئی۔ کیا تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منال نے مسکرا کر سر جھکایا اور ہاں میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو وہاں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے، آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کر بولی۔ منال، سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سوچ لیا، منال نے بھی دو بدو جواب دیا۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، وہ بولا۔ بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گے، معاذ نے بولا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔ یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا، معاذ نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ اچھلی۔ نہیں، یا تو اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ اس سے الگ ہو کے جانے لگی تو معاذ نے زور سے پکارا، سنو منال، میں مرغی کے بنا رہ سکتا ہوں مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ منال باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی۔ گوری کو اپنا گاؤں پیارا لگنے لگا تھا۔ کہانی ختم۔ پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔